چھٹیاں ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم مکینیکل انجینئرنگ میں لڑکیاں نہیں لیں گے بیکاز وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ہینڈل اٹ. فیملی میں بھی ویسے کہ لڑکیوں کے لیے یہ سوٹیبل فیلڈ نہیں ہے. اور کلاس میں اکیلی لڑکی تھی, 60 بوائز تھے, اور اس ایج پہ بوائز کا میچورٹی لیول اتنا اچھا نہیں ہوتا. کل اس کمرے کے جتنی مشینز بھی ہوتی تھی تو وہ مجھے اس کے اوپر بٹھا دیتے تھے. ٹول جب آپ دیتے ہیں تو آپ نے یوں زور سے پھینکنا ہوتا ہے دوسرے کے ہاتھ میں کہ ہاتھ بند ہو جائے, وہ گرپ ہو جائے. ایک دن میں نے پورا انجن اسمبل کیا. پھر میں نے ان کو کہا کہ میں نے اس کو ڈرائیو کرنا ہے. اس کے ساتھ پھر میں نے فلائنگ اسکول میں انرول کر لیا تھا. تو کہتا تھا کہ سارا آپ کو ہر وقت کھیل کود کی پڑی رہتی ہے, کیونکہ میں نے اپنے ساتھ کی بہت سی لڑکیوں کو دیکھا ہے جو کہ بہت برلینٹ تھیں. They were top the class and everything, but later they were not able to continue. جہاز گھوم کلوازیاں کھا کے سیدھا ہوتا تھا تو پھر وہ پوچھتا تھا are you okay. جب میری شادی کی پہلی اینیورسری تھی تو میرے ہسبینڈ نے مجھے فون کیا تو اس نے مجھے کہا کہ تم نے اپنے لیے کیا خریدا ہے. تو میں نے کہا میں نے اپنے لیے کیلکولیٹر خریدا ہے. خواتین کے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں آن کلوتھز اینڈ فیشن, اور اس طرح کا میرا وہ نہیں تھا. اینڈ آئی یوز دیٹ ٹو پیٹنٹ دی انوینشنز. لیکن اس نے کہا کہ یہ جو واٹ یو اچیوڈ از ریمارکیبل, اور اس کام کا بہت امپیکٹ ہے. تو ہم نے کافی کوشش کی, ہمیں کہیں سے کچھ نہیں ملا, کوئی سپورٹ نہیں ملی کہ یہ دنیا کا پہلا انجن ہے جو پنجابی میں فائر ہوا ہے. ان سے میں نے ایک بات یہ سیکھی ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی, کہ اگر ہم ایک فیکٹری لگا لیں گے جس میں جیٹ انجنز بننا شروع ہو جائیں تو پھر شاید بہت سی فیکٹریز لگ جائیں گی. ہی واز ڈائگنوزڈ ود اینڈ اسٹیج کینسر. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے کام نہیں روکنا. اتنا اس لیول کا پاکستان کے لیے پیشن جو ہوتا ہے میں نے کم لوگوں میں دیکھا ہے. اور ایک چیز کہتے تھے کہ پاکستان کو گالی مت دو, کیونکہ جو پاکستان کو گالی دیتا ہے وہ اپنے آپ کو گالی دیتا ہے. ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے پرابلم سالو کرتی ہیں, اور ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری میں ایک ڈیولپڈ کنٹری کے لیے وہ پرابلم سالو ہو رہے ہیں. السلام علیکم. ہم لوگ اسلام آباد, میری پیدائش اسلام آباد کی ہے. آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ہیئر. ارلی ایئرز بھی یہیں پہ, اسکولز ایک دو اسکولز میں پڑھا, اور پھر اے لیولز بھی یہیں سے کیا اسلام آباد سے, او پی ایف گرلز کالج سے. اور اس کے بعد آئی تھنک شروع سے میرا کافی فوکس بہت زیادہ تھا. ہمارے گھر میں جو ایک انوائرمنٹ تھا بڑا سائنس کا ایک انوائرمنٹ تھا. میری مدر جو تھی انہوں نے شادی کے بعد پی ایچ ڈی کی. میں جب تھی, میں اور میرا بھائی چھوٹا تھا, تو آئی تھنک وہ اس وقت انہوں نے ایم فل اپنا کمپلیٹ کیا تھا. ماسٹرس کے بعد شی گاٹ میرڈ. اور اس کے بعد جب میں نے جو میرا ایک زیادہ اویئر چائلڈہڈ تھا یا الرٹ چائلڈہڈ تھا, اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی. اس وقت میری ایک چھوٹی بہن بھی تھی, اور تب ایسا وقت تھا, یہ آئی تھنک 80s کی بات ہے, کہ ان دنوں کمپیوٹرز نہیں ہوتے تھے پاکستان میں. تو میرے والد صاحب باہر گئے تھے تو وہ وہاں سے ایک کمپیوٹر پہلے لے کے آئے تھے. وہ کوئی اب تو دوبارہ اس سائز میں آ گئے ہیں نا, جیسے آئی پیڈ آ گیا, تب وہ اس سائز کا ایک کمپیوٹر تھا. تو وہ چونکہ زیادہ کام اس طرح کرتی تھیں, کیونکہ ہم 3 بہن بھائی تھے اور گھر میں کرتی تھیں اپنی سیمولیشنز اور کیلکولیشنز, تو انہوں نے وہاں سے سٹارٹ لیا. اور تب ایسے کمپیوٹرز ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جیسے اب کمپیٹیبل ہے نا, آپ ایک پہ کوئی بھی کام کر لیں اور آپ دوسرے کمپیوٹر پہ کھول لیں, تیسرے پہ. تب ایک ڈیڈیکیٹڈ کمپیوٹر تھا, جو کوڈ اس پہ چلتا تھا وہ اسی کا کوڈ ہوتا تھا, اور وہیں سے آپ اس کا ریزلٹس آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن ایک کمپیوٹر کا ڈیٹا دوسرے میں نہیں جاتا تھا. تو میں نے شروع سے ان کو اس طرح دیکھا کام کرتے ہوئے. پھر اس کے بعد آئی تھنک نیکسٹ ٹائم جب میرے والد صاحب جاپان گئے
تو وہ اس سے بڑا جیسے ہمارے آج کل ڈیسک ٹاپس ہوتے ہیں اس طرح کا ایک کمپیوٹر لے کے آئے تھے، اس کا مجھے نام بھی یاد ہے. تو اس پہ انہوں نے پھر وہ بیسک لینگویج اس زمانے میں ہوتی تھی، اس میں وہ کوڈنگ کرتی تھیں، والد صاحب بھی کرتے تھے، وہ کرتی تھیں اپنے پی ایچ ڈی کی، انہوں نے کمپیوٹیشنل کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کوانٹم کیمسٹری میں، اور اس کے وہ جو اپنی کیلکولیشنس تھی کرتی تھی. تو وہ ایک شروع سے ہمارا ایک ایکسپوجر تھا. اور تب ہم نے فرسٹ ٹائم پروگرامنگ سیکھی تھی، جیسے ان کے ساتھ ہی دیکھ دیکھ کے ہیلو کیسے لکھتے ہیں کمپیوٹر پہ، اور یہ وہ بیسک کا ایک کوڈ تھا. تو آئی تھنک دیٹس ہاؤ دا چائلڈہڈ اسٹارٹیڈ. اینڈ مائی فادر آلویز ہیڈ اے لیب ان دا ہاؤس. جب سے میں نے انہیں دیکھا ہے، ہم 2 3 4 مکانوں میں رہے ہیں اسلام آباد کے ڈفرینٹ ایریاز میں، لیکن ایک کمرہ جو ہوتا تھا ہمارے گھر میں وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ لیب ہوتی تھی، یا کئی دفعہ ہوتا تھا کہ وہ اوپر کا جو ایک ایٹک ہے وہ ہوتا تھا، یا بیسمنٹ ہوتی تھی، یا کوئی ایک علیحدہ سے گیسٹ روم ہو، جو ایک علیحدہ سے کمرہ ہوتا تھا وہ ہمیشہ لیب ہوتی تھی. اور اس میں میرے ابو جو تھے وہ ان کا ایک روٹین تھی کہ وہ دن کے وقت جو اپنی آفس گورنمنٹ جاب کرتے تھے، اس کے بعد واپس آ کے وہ وہاں کام کرتے تھے. اور ڈفرینٹ قسم کے مطلب ہی واز الحمد للہ ہی واز ویری ویری ٹیلنٹڈ. ان کی کوئی ایک ٹریڈ نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ اس میں وہ مطلب جیسے سائنس میں اگر ہے تو الیکٹرانکس، ڈیجیٹل الیکٹرانکس پہ بہت کام کرتے تھے، اور مکینیکل سائڈ پہ، پھر آٹوموٹیو سائڈ پہ، ایروسپیس میں یعنی جہاز ڈیزائن کرنے، کار کے کمپوننٹس ڈیزائن کرنے، کارز ڈیزائن کرنی، اور انجنس زیادہ. تو ڈفرینٹ فیزز میں نے ان کو ڈفرینٹ کام کرتے دیکھا گھر میں. ان کا زیادہ پریکٹیکل تھا، امی کا جو کام تھا وہ جو گھر میں ہوتا تھا وہ زیادہ کوڈنگ وغیرہ اور کمپیوٹر کا ہوتا تھا. ظاہر ہے ان کی لیبس تو یونیورسٹی میں ہی تھیں. اور سو جب میں چھوٹی تھی تو مطلب امی جب پی ایچ ڈی کری تھیں اور میرے چھوٹے بہن بھائی تھے، تو وہ ایک میرے میں ایک سینس آف رسپانسبلٹی آئی جو کہ ایک ایلڈسٹ سبلنگ میں جنرلی ہوتی ہے، جسٹ ٹو ہیلپ مائی مدر. اور اس میں پھر بہن بھائیوں کا خیال بھی رکھنا یا کچن میں ہیلپ کرنا. اور وہ بہت ریلیکس تھیں بیکاز شی واز بزی اینڈ اے ورکنگ وومن. تو وہ ہمیں اس طرح اگر میں کچن میں جا کے کچھ بھی کروں، کوک کروں، بیک کروں، انکریج کرتی تھیں بہت، اور کبھی روکتی نہیں تھیں، یا کوئی ان کو ایسا ایشو نہیں ہوتا تھا کہ کچن میں کچھ میس ہو جائے گا یا کوئی بہت پرفیکشن چاہیے ہر چیز میں. سو آئی تھنک وہ ایک بہت اپرچونٹی تھی، ایک کانفیڈنس لیول کے لیے بہت اچھا تھا، اور ایک اپرچونٹی تھی ٹو لرن. اینڈ دین شی واز آلسو ویری انکریجنگ. ہم جب چھوٹے تھے ہم بہن بھائی کے، وہ ہمیں کوئی ایکٹیویٹی میں انوالو رکھتی تھیں. لائک کبھی ہمیں کوئی جیسے کسی نہ کسی کرافٹ میں کہ کوئی پینٹ کرنے کا سیٹ لے آئے، کبھی کوئی مکینو آ گیا، مطلب کچھ نہ کچھ ایک فزیکل ہینڈز آن ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ مطلب وہ انکریج کرتی تھی. اینڈ شی ووڈ گو آؤٹ آف ہر وے کہ ٹو برنگ سم تھنگ اینڈ شو اس. اور اس کے علاوہ جو ریگولر روٹین کی پڑھائی ہوتی ہے، سائنس، میتھس، وہ تو ایک نارمل سی بات تھی کہ یا امی پڑھاتی تھیں یا ابو پڑھاتے تھے. اور والد صاحب کے ساتھ یہ تھا کہ ان کی جو لیب ہوتی تھی وہ جنرلی شام کو اپنی لیب میں جاتے تھے اور کوئی کام کر رہے ہوتے تھے. کبھی وہ الیکٹرانکس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، سولڈرنگ کر رہے ہیں، تو میں پاس جا کے بیٹھ جاتی تھی، یا میری بہن بھی، ہم کوئی بھی جا کے بیٹھ جاتا تھا، ساتھ گپ شپ کر لی، بات کر لی، دیکھتے رہے. پھر ہمیں وہ چیزیں فیسینیٹ بھی کرتی تھیں. کچھ ٹولز آپ کو پتہ ہے ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا ٹوائز کی طرح بھی لگتے ہیں، کبھی ان سے کھیل لینا، یا کبھی وہ جیسے سولڈرنگ سیکھ لی، دیکھ لیا. تو ایک بس ایک انویزیبل سی لرننگ اور ایک انٹرسٹ ہوتا تھا. پھر ایک زمانہ تھا جب کمیونیکیشنز میں انہوں نے ایز اے ہابی
ان دنوں بہت لوگ کوشش کرتے تھے کہ ڈفرینٹ صرف پی ٹی وی ہوتا تھا تو وہ دوسرے ملکوں کے چینلز کیچ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو ہی میڈ دس اینٹنا اینڈ تو وہ فرام اکراس دا بارڈر اٹ وڈ کیچ ٹی وی ٹرانسمیشن. دین ہی میڈ اے ڈش اینٹنا. جب ڈش اینٹنا آئی تھی تو اٹ واز ویری ایکسپینسو, سو ہی میڈ ون ایٹ ہوم ہی میں کہوں گی انہوں نے اپنی لیب میں بنا لی. سو وی ہیڈ دیٹ, اور وہ ہمارے لیے چیزیں ہمارے سامنے بنتی بھی تھیں اور ایک ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے نا, کیونکہ اس ایج میں اس طرح کی چیز آپ دیکھتے ہیں. مطلب اب تو بچوں کے لیے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. مطلب ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو مجھے یاد ہے پی ٹی وی پہ ایک کارٹون آتا تھا 20 منٹس کا روز. دیٹ واز آر اونلی اسکرین انٹرٹینمنٹ اینڈ وی وڈ ویٹ سو مچ فار دیٹ کہ وہ روز ہم نے ایک 20 منٹس دیکھنے ہیں. لیکن تو یہ اس طرح آئی تھنک دس جرنی کنٹینیوڈ اینڈ دین بوتھ مائی پیرنٹس ور آلسو ویری فلنتھراپک. انہوں نے ایک اسلام آباد میں اس زمانے میں نا اس طرح نہیں تھا جیسے اب ہے. بہت سی جگہ جب آپ دیکھتے ہیں روڈز ہیں, برجز ہیں, ادھر بہت سے اسلم ایریاز ہوتے تھے, کچی آبادیاں ہوتی تھی, چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے شہر کے بیچ میں. تو پیرنٹس میرے دونوں جیسے میرے فادر بھی مدر بھی ان ڈفرنٹ ٹائمز اینڈ سم ٹائمز آلسو ٹوگیدر دے ہیڈ جوائنڈ سم آرگنائزیشن جو وہاں پہ جنہوں نے اسکول کھولا ہوا تھا یا کچھ. تو وہ جب کبھی جاتے تھے ہمیں, یا سیٹرڈیز کو ہمیں ساتھ لے جاتے تھے, تو ہم وی وڈ آلسو انٹریکٹ اینڈ ہیلپ آؤٹ اینڈ میٹ دا چلڈرن اینڈ پیپل. مطلب تو وہ ایک ہماری ایک نیچرل, مطلب اس میں یہ نہیں تھا کہ کسی کو فورس کیا جائے کہ کچھ کرو یا یہ, بٹ اٹ واز ان دا فلو. اب ظاہر ہے وہ جا رہے ہیں تو ہم ساتھ جا رہے ہیں, یا پیرنٹس میں سے اگر ایک بھی کوئی جا رہا ہے تو وہ چیزیں ایک چلتا رہتا تھا. اور دوسرا یہ کہ میرے والد صاحب کی ایک یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ مطلب ہمیں دونوں پیرنٹس کی بلکہ کہ وہ ہم کچھ بھی انیشیٹو لیتے تھے نا تو وہ اس کو بہت انکریج کرتے تھے اور ہر طرح سے سپورٹ کرتے تھے. اور یہ اٹس ناٹ جسٹ کہ میں نے کیا کیا, مطلب اگر میرے کچھ انٹرسٹ تھے, اگر میں ان کو فالو کرنا چاہ رہی ہوں تو اس میں وہ جس حد تک سپورٹ اور انکریج کر سکتے تھے وہ کرتے تھے. میری سسٹر جیسے اس کو ماؤنٹینئرنگ کا شوق تھا, وہ جاتی تھی, اس کو انکریج کرتے تھے, اور جو کچھ واٹ ایور لائک دے کوڈ ڈو فار ہر دے کوڈ ڈو فار می. So this was it just like this is the way our household was. And پھر مطلب جب آئی تھنک میں نے کیا اے لیولس کیا تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس سے پہلے بھی ہوتا تھا کہ یا تو جیسے ایک چیز ہمارا گھر میں تھا اور میرے ساتھ یہ جو میں اب دیکھتی ہوں تو مجھے بہت کانٹراسٹ لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ کچھ نہیں کر رہے, وہ چھٹی منا رہے ہیں, ریلیکس کر رہے ہیں. لیکن میرا اور مطلب ایک وہ ہمارے گھر میں ہی ہوتا تھا کہ اب چھٹیاں ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنا ہے, کوئی نہ کوئی کورس کرنا ہے. مطلب ہر چھٹی میں ایک پلان ہوتا تھا. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کبھی وہ کمپیوٹرز کا کورس ہے, کبھی وہ کوکنگ آئی نیور ڈیڈ اے کورس, بٹ اسٹچنگ کا کورس ہے. اس طرح کر کے نا ڈفرینٹ چیزوں میں کوئی نہ کوئی چیز, یا کوئی آپ کی پرفارمنس آرٹس ہے یا مارشل آرٹس ہے اور اسپورٹس ہے, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ایٹ ڈفرینٹ ٹائمس. تو وہ ہر ہمارے جنرلی سمر بریک کا کوئی نہ کوئی ایک ایجنڈا ہوتا تھا کہ اس وقت کو ضائع نہیں کرنا, کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے, یا کچھ کسی کو پڑھانا ہے, کوئی اپنے سے چھوٹے بچے کو پڑھانا ہے, اس طرح کا بھی. تو دس آئی فالوڈ فار مینی ایئرس. اینڈ دین جب اے لیولس کے بعد ہم نے جیسے ڈیسائیڈ کیا تھا, میں نے اور میرے والد صاحب نے, کہ ہم اس سے پہلے بھی ہم اکٹھے کام کرتے تھے
اور وہ جیسے وہ کچھ انجنس ڈیزائن کر رہے تھے یا آٹوموٹیو کا کرتے تھے تو میں ساتھ انٹرسٹ لیتی تھی، سیکھتی تھی. اور اس وقت پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں میکینیکل انجینئرنگ کرنا چاہتی ہوں. تو کیونکہ بائی دیٹ ٹائم وی ور ویری فوکسڈ دیٹ وی وانٹ ٹو ورک آن انجنز اینڈ آئی وانٹ ٹو ورک ود مائی فادر. So when I opted for mechanical engineering, اس زمانے میں ادھر ای ایم ای کالج ہوتا تھا اسلام آباد میں ناسٹ میں. تو it was a very, it still is a very prestigious institution engineering کے لیے اور mechanical اور electrical engineering کے لیے. It was one of the best. تو وہاں جب میں نے اپلائی کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا پہلا بیچ تھا سول. جنرلی وہ پہلے آرمی کے ہوتے تھے ان کے اپنے کیڈٹس، اور سویلینس کا پہلا یا دوسرا بیچ تھا جس میں لڑکیوں کا پہلا بیچ تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم میکینیکل انجینئرنگ میں لڑکیاں نہیں لیں گے بیکاز وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ہینڈل اٹ. اس میں لیبس ہوتی ہیں، فیلڈ ورک ہوتا ہے. تو دین آئی ریئلی ہیڈ ٹو فائٹ مائی وے تھرو. پھر ہم نے انہوں نے مجھے انسٹیڈ سافٹ ویئر میں ایڈمیشن دے دیا، بٹ دین مائی ڈیڈ وینٹ اور انہوں نے بات کی اور کسی کو لے کے گئے اور کسی نہ کسی طرح ان سے، ان کے جو پرنسپل تھے ان کو کنونس کیا کہ آپ اس کو مجھے رکھیں. اور میں نے بھی اپنے طور پہ جس کسی کو میں کہہ سکتی تھی، اور تو ہم نے ایک وہ کوشش کی. اور اس میں بھی مطلب جیسے کچھ لوگ اس وقت کہتے تھے فیملی میں بھی ویسے کہ لڑکیوں کے لیے یہ سوٹیبل فیلڈ نہیں ہے اور کیا ضرورت ہے، اور اب اگر یونیورسٹی بھی نہیں دے رہی تو سافٹ ویئر تو بہت اچھا ہے کہ آپ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے کام کریں. تو اتنا انسسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ اینی ویز ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا الحمدللہ. اور اس جرنی کے دوران میکینیکل انجینئرنگ کے دوران میں کلاس میں اکیلی لڑکی تھی، 60 بوائز تھے. اور اس ایج پہ بوائز کا میچورٹی لیول اتنا اچھا نہیں ہوتا، تو وہ ایک ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے. مطلب ایک طرح سے سپورٹ تھی، مجھے ٹیچرز بہت سپورٹ کرتے تھے، اوبویسلی گھر میں بہت سپورٹ تھی، لیکن اٹ واز ناٹ ویری ایزی. بٹ اٹ ہیڈ اٹس گڈ پوائنٹس. گڈ پوائنٹس میں یہ تھا کہ ہمارا کوئی بہت جیسے آپ کو پتہ ہے جب گرلز اکٹھی ہوتی ہیں ان کا ایک کافی ٹائم گپ شپ اور اس طرح کی اس میں نکل جاتا ہے. تو وہ میرے ساتھ نہیں ہوا بیکاز ایسے کوئی میری کمپنی نہیں تھی. 5 لڑکیاں تھیں اور کمپیوٹرز میں، لیکن ان کے ساتھ بھی ذرا بریک ٹائم میں ہی ملاقات ہوتی تھی یا آف ٹائم میں. بٹ اگر وی ہیڈ ایکسٹرا ٹائم اور اسپیئر کلاسز تو سو آئی یوز دیٹ ٹو اسٹڈی. وہ ایک مجھے بینیفٹ ملا کہ میرا فوکس زیادہ اپنے پڑھائی کی طرف تھا. پھر اس میں لرننگ زیادہ ہوتی ہے جب آپ اکیلے پڑھتے ہیں، اکیلے کام کرتے ہیں، اور تو آپ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کی زیادہ لرننگ ہوتی ہے اور ایک انڈیپینڈنس آ جاتی ہے. تو یہ 2 فیکٹرز تھے میرے ایک مطلب ایک لرننگ ایلیمنٹ میں کہوں گی اس کو. اس کے بعد انٹرنشپ کے لیے جب لاسٹ ایئر آف انجینئرنگ تھا، پھر ڈیورنگ مائی انجینئرنگ آلسو مائی فادر یوز ٹو گو ٹو سم فیکٹریز ان اسلام آباد فار کنسلٹیشن because he had trained in computerized machines, CNC machines. اب تو خیر بہت common ہے but very early from Japan in the 80s, and he had set up a lot of them. He had designed and built a lot of them. So he used to provide this consultancy service to different organizations and different factories. تو پھر چونکہ میں انجینئرنگ اسٹوڈنٹ تھی تو میں نے ان کے ساتھ جانا شروع کیا. شام میں اگر وہ جاتے تھے آفس آورس کے بعد تو میں ان کے ساتھ جاتی تھی. اور مطلب ایک تو تھا کہ لرننگ ہوگی، وہ ایک ایلیمنٹ تھا. اینڈ آلسو جو ایک آئی تھنک ایلڈسٹ چائلڈ میں ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے دیٹ یو وانٹ ٹو ہیلپ یور مدر، یو وانٹ ٹو ہیلپ یور فادر. تو وہ میرے میں تھا. اور امی کے ساتھ تو یہ تھا کہ جب وہ پی ایچ ڈی کری تھی تو یا کچن میں ہیلپ ہو گئی یا بہن بھائیوں کو دیکھنے میں ہیلپ ہو گئی.
ابو کے ساتھ ہوتا تھا کہ اب وہ جا رہے ہیں فیکٹری جا رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ جاؤں میں ان کو ہیلپ کروں. تو اس طرح پھر وہ وہاں بہت بڑی بڑی مشینز ہوتی تھیں بالکل اس کمرے کے جتنی مشینز بھی ہوتی تھیں. تو وہ مجھے اس کے اوپر بٹھا دیتے تھے کیونکہ اس کے اوپر سیڑھیاں لگی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر آپ وہاں جا کے بھی جو ریپیئر کرتے ہیں یا مینٹیننس کرتے ہیں. تو اس طرح وہ ایک آئی تھنک بڑی پریکٹیکل سی لرننگ تھی میری. So that was my training with him during my engineering, and I always found him to be very down to earth, very humble. اور مطلب جیسے وہ پاکستان کے شاید 4-5 جو ٹاپ کے سائنٹسٹ ہیں ان میں سے ایک تھے, ایکسپیریمنٹل فزسسٹ تھے, لیکن اور مطلب ایٹ اے ویری سینئر پوزیشن آلسو, بٹ the way he used to work with the machines and the way he used to deal with everybody as equal, یہ مطلب these are qualities کہ ہمیں کم ملتی ہیں کہ ہر ایک سے وہ ان کے ایک لیول پہ بات کرتے تھے اسی طرح سے. مطلب ان کی ابھی بھی کچھ کلپس میں پس پڑی ہیں کہ وہ پنجابی میں ایک جیٹ انجن بنانا سکھا رہے ہیں, اور اتنے مطلب اتنی مشکل سائنس کو اتنا آسان کر کے. تو وہ چیز میں نے وہاں پہ دیکھی ان کی جو ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ اور جو ٹیکنیشینس کے ساتھ لیبر کے ساتھ ڈیلنگ تھی. اور پھر یہ کہ ایک کوئی وہ نہیں تھی ان میں ہینگ اپس نہیں تھے, مطلب وہ مشین پہ وہ خود کھڑے ہو کے جو کرنا ہے وہ کام کر رہے ہیں, ہینڈز آن ہو کے. یہ نہیں تھا کہ آئی ایم این آفیسر یا کچھ ہے اور تم کرو اور تم کھولو. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے تھے کہ پیچکس کو ایسے پکڑنا ہے, ایک ہاتھ سے پکڑنا ہے, ٹول جب آپ دیتے ہیں تو آپ نے یوں زور سے پھینکنا ہوتا ہے دوسرے کے ہاتھ میں کہ ہاتھ بند ہو جائے, وہ گرپ ہو جائے. الٹی سائڈ سے ٹول دینا ہے, سیدھی سے نہیں کہ کسی کو. مطلب دیز آر اسمال تھنگس دیٹ یو لرن along the way. تو اس طرح آہستہ آہستہ کر کے چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بتاتے جاتے تھے. تو بس یہ میری جرنی چلتی رہی. پھر میں نے اپنا جو فائنل ایئر پروجیکٹ تھا وہ بھی ان کے ساتھ کیا. وہ میرا انجنس کے اوپر تھا, کار انجنس کے اوپر. ان کے اندر جو ایک ایکسپلوژن ہوتا ہے پیٹرول کا, اس کی کیریکٹرسٹکس کو ناپنا, اس کے پریشرز, اس کے ٹیمپریچرز کو ناپنا. تو ای ایم ای کالج کی لیبز اچھی تھیں کیونکہ آرمی کا سیٹ اپ ہے, تو ان کی انجن ٹیسٹنگ لیب بہت اچھی تھی. تو وہاں میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ پروجیکٹ کیا, اور وہاں پہ وہ ایک انجن کو ہم نے فائر اپ کیا اور اس پہ اپنا سارے پروبز لگائے. تو وہ سیٹرڈیز کو جاتے تھے میرے ساتھ, اور وہاں پہ بھی ایک میرے سپروائزر تھے جو کہ یونیورسٹی پروفیسر تھے, اور اس کے علاوہ والد صاحب کے ساتھ کیا. دیٹ وینٹ ویری ویل. اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے ایک یو ایس اے میں پیپر بھی پبلش کیا, اور انٹرنشپ میں نے ہونڈا کے موٹر بائک پلانٹ پہ کی اور کار پلانٹ پہ. تو جو میری اس طرح کی جو ایک ایجوکیشن تھی کہ بینگ دی اونلی گرل, اس میں مجھے ایک کانفیڈنس لیول اس طرح کا مل گیا. جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ مشکل تھا, لیکن وہ ایک مجھے آئی تھنک اٹ آلسو ٹرینڈ می کہ جب میں انڈسٹری میں گئی تو وہاں پہ بھی جو موٹر بائک پلانٹ تھا, مطلب وہ کتنا بڑا شاپ فلور ہوتا ہے اور کتنے سینکڑوں لوگ وہاں ٹیکنیشینس کام کرتے تھے, انجینئرس کام کرتے تھے. ان میں کوئی لڑکی نہیں تھی, اور آفس میں تھیں 1-2 خواتین. ان کے ساتھ بس یہ تھا کہ لنچ پہ مل لیتے تھے, گپ شپ ہو گئی تھوڑی. لیکن میرا ایک اتنا لیول تھا کانفیڈنس کا کہ میں وہاں کام کر لیتی تھی, اور وہاں سے بھی مجھے سپورٹ ملی کیونکہ میں انٹرسٹ سے سیکھتی تھی ہر چیز اور خود کرنے کی کوشش کرتی تھی. مطلب اگر وہ ان کا ویلڈنگ یونٹ ہے تو میں نے کہا کہ میں خود ویلڈنگ کروں گی. اور پھر ایک دن میں نے پورا انجن اسمبل کیا. انجن کی الگ اسمبلی لائن ہوتی ہے اور بائک کی علیحدہ سے ہوتی ہے. تو ایک دن انجن پورا اسمبل کیا پوری اسمبلی لائن پہ, ہر اسٹیشن پہ جا کے. پھر
نیکسٹ ڈے پوری بائک اسمبل کی. اور پھر میں نے ان کو کہا کہ میں نے اس کو ڈرائیو کرنا ہے. تو رگ ہوتا ہے ایک, رگ پہ بہت اٹس اے ٹیسٹ رگ, وہ بہت فاسٹ نیچے سے موو کرتا ہے, آپ اس پہ بائک کو رائڈ کرتے ہیں جیسے آپ کی ٹریڈ مل ہوتی ہے وہ نیچے سے. تو وہ جو وہاں پہ مینیجر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ڈینجرس ہے. میں نے کہا نہیں میری ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا نہیں ہماری ذمہ داری ہے, آپ نے بائک چلانی ہے تو آپ فیکٹری کے باہر چلا لیں, مطلب آؤٹ سائڈ دا شاپ فلور. ایسے روکے. دین جو سی ڈی ہے کہ CG 1 to 5 تھی, اس کی کک بہت ہارڈ تھی, وہ بہت زور لگانا پڑتا تھا. تو پھر میں نے وہ, خیر پیپل ور ویری نائس, اینڈ کوئی ایک آئی تھنک انجینئر تھے یا کوئی شاپ میں کوئی آئی ڈونٹ نو سم بڈی, بٹ ہی سیڈ اچھا میں آپ کو, اینڈ آئی ایم لیفٹ ہینڈیڈ سو مائی لیفٹ سائڈ از لائک مور اسٹرانگر. ہی سیڈ اچھا میں آپ کو کک لگا کے دیتا ہوں, آپ بیٹھیں اور کریں. تو میں نے خیر پھر وہ بائک رائڈ کی جو میں نے بنائی تھی. اور جب میں پورا چکر لگا کے واپس آ رہی تھی تو ان کے مینیجر صاحب جو آفس میں بیٹھتے تھے وہ سامنے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے. تو اب میں بائک پہ تھی, وہ اتنے بہت سینئر تھے اور وہ ایسے آ رہے تھے, تو مجھے سمجھ نہیں, میں نے بس انہیں کہا کہ السلام علیکم. تو کہتے ہیں فائنل انسپیکشن ہو رہی ہے. تو میں نے کہا جی. تو اینی ویز خیر جب میں پورا چکر لگا کے واپس آئی تو وہ جو سارے وہاں پہ اسٹاف تھا اور جو اسمبلی لائن پہ جو ورکرس تھے اور ٹیکنیشینس تھے وہ سارے فیکٹری باہر جمع تھی. اینڈ وین آئی کیم دے آل کلیپڈ. تو وہ بڑا ان کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا, اس فیکٹری کا جو انوائرمنٹ تھا, اور جس طرح انہوں نے مجھے بھی ہر چیز, میں نے جس بھی ڈویژن میں جا کے سیکھنا چاہا انہوں نے سکھایا, سب نے سکھایا, انکریج کیا, ورکرز نے بھی کیا. اور تو اوور آل اٹ واز گڈ ایکسپیرئنس. اینڈ آئی تھنک وہ بھی ایک کانفیڈنس کے لیے اچھا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر میں واپس مطلب اسلام آباد میں تھی, تو ابو کو اسی طرح اسسٹ کرتی تھی کچھ پروجیکٹس جو وہ کنسلٹنسیز کرتے تھے ڈفرینٹ فیکٹریز میں. اور اس کے علاوہ انڈسٹری میں نے جاب کی. اینڈ دیٹس وین ہی سیڈ کہ آپ, بیکاز اس وقت میرے ساتھ جو اسٹوڈنٹس تھے جو زیادہ مینیجریل جابس میں گئے یا ایڈمنسٹریٹو جابس میں, they were getting a lot of money. And so obviously when you start تو آپ کو تھوڑا سا ہوتا ہے, but my father said کہ at this time you don't need money, you need professional growth. So choose a place, ایسی جگہ جائیں جہاں پہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کو فیکٹری فلور پہ کام کرنے کا موقع ملے, ریئل انجینئرنگ کرنے کا موقع ملے. تو پھر اسی طرح کی انڈسٹری میں انہوں نے مجھے بھیجا اور کہا, وہاں میں گئی, کچھ عرصہ میں نے کام کیا. پھر اس کے بعد لاہور میں بھی ایک انجینئرنگ ڈیزائن کنسلٹنسی تھی جو کہ اسی طرح ایکچوئل انجینئرنگ ورک کرتی تھی, کیونکہ پاکستان میں بہت کم جگہیں آپ کو ملتی ہیں. کمپنیز بھی جو ایکچوئل R&D اور ڈیزائن کر رہی ہوں, اور فیکٹریز بھی جو مطلب بہت سی ہوتی ہیں کہ دے آر اسمبلی لائنز اینڈ ٹرن کی سولوشنس. سو دے آر جسٹ ان اے سسٹم کے سارے پارٹس باہر سے آ رہے ہیں اور آپ اس کو اسمبل کر دیتے ہیں. بٹ اس طرح کی جو کور R&D ہوتی ہے. بٹ آئی واز فارچونیٹ کہ جو بھی 2 3 4 میں نے جابس کی ہیں اس میں میرے لیے لرننگ بہت تھی اور ہمیشہ ایک نئی چیز تھی. سو اسی طرح بس لاہور میں نے کچھ عرصہ 2 سال جاب کی. اس کے ساتھ پھر میں نے فلائنگ اسکول میں انرول کر لیا تھا. تو صبح پھر میں فلائنگ کے لیے جاتی تھی پہلے مارننگ میں, اور اس کا اٹینڈ کر کے اور پھر اپنے آفس جاتی تھی. اور پھر اس کا جو ایگزام تھا وہ جنرلی لوگ کلاسز لیتے ہیں گراؤنڈ اسکول کی, وہ میں نے نہیں لی, میں نے خود سے پڑھ کے ایگزام دے دیا. بٹ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ تھی تو وہ الحمدللہ اچھا کر لیا, اس کو پاس کر لیا. اسی طرح لاہور میں بھی جب میں رہی ہوں 2-2.5 سال میں بھی مور, تو مجھے یہی فوکس ہوتا تھا کہ
مطلب جو ٹائم ہے وہ اچھا اس کی ایک یوٹیلائزیشن ہو. ایک آفس ٹائم ہے، پھر ظاہر ہے آپ ایک دوسرے شہر میں ہوتے ہیں تو فلائنگ کے لیے جاتی تھی کئی دفعہ، رائڈنگ کے لیے جاتی تھی، سوئمنگ کے لیے جاتی تھی، ٹینس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایکٹیویٹی جو ہے نا ایکسٹرا کریکولر وہ میں نے ساتھ رکھی ہوئی تھی. بلکہ میرے جو کولیگس تھے وہ کئی دفعہ ہوتا تھا کہ ہم چھٹی کے ہو جاتی تھی تو ہم سب کٹھے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں کہتی تھی کہ مجھے آپ جم خانہ ڈراپ کر دیں، میں نے سوئمنگ کے لیے جانا ہے، یا میں نے خیر ٹینس تو خیر صبح صبح کھیلتے تھے، یا کئی دفعہ میں صبح پہلے وہ کر کے پھر آفس آتی تھی تو کہتا تھا کہ سارا آپ کو ہر وقت کھیل کود کی پڑی رہتی ہے. لیکن یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو آپ کی ایکسٹرا کریکولر ہے نا، وہ ایک تو آپ کی جو پروفیشنل لائف میں کریٹیوٹی ہے نا وہ وہاں سے آتی ہے، وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ اپروچ دیتی ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ ورکس بٹ آئی تھنک اٹ ورکس. دیٹس ون تھنگ. دی ادر تھنگ از دیٹ I think also managing your studies or your curricular activities and extracurricular at the same time is something that is very useful later in life. Because ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ظاہر ہمیں فیملی ہمارا اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی سپورٹ ملتی ہے. جیسے پیرنٹس کے ساتھ کچن از لکڈ آفٹر ایوری تھنگ، آپ کا کھانا پینا کلوتھنگ ایوری تھنگ از لکڈ آفٹر. آپ نے بس اپنا فوکس رکھنا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایک ہفتے کے لیے اپنے کمرے میں بند ہونا ہے اور پڑھنا ہے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ کو کھانا بھی ملے گا، آپ کا گھر بھی چلے گا، سب کچھ ہوگا. تو یہ میں نے بہت دیکھا ہے لڑکیوں میں خاص طور پہ کہ وہ جو ایک لائف ہوتی ہے بفور میرج اینڈ اسٹوڈنٹ لائف وہ اس طرح ہے. اینڈ دے آر گولڈ میڈلسٹ. A lot of women, girls are gold medalists. But when they enter practical life, تو اس وقت تو آپ کو چوائس نہیں ہوتی کہ آپ کمرے میں بند ہو جائیں اور اپنی پڑھائی کریں. پر اگر آپ نے ایک پروفیشنل کریئر رکھنا ہے تو آپ نے اپنا ہاؤس ہولڈ بھی مینیج کرنا ہے، آپ نے کچن بھی دیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی نہیں ہے کہ چھوڑی جا سکے. تو اس وقت پھر دیٹس the problem arises کہ چونکہ عادت نہیں ہوتی ایک چیز پہ فوکس کرنے کی اور کسی اور چیز ایک ملٹی ڈائمینشنل یا کہہ لیں یا ڈائنامک پرسنالٹی نہیں ڈیولپ ہوتی، تو وہاں پہ پھر وہ خواتین جنرلی پھر obviously they give preference to their family and to their children and they are not able to manage their professional life side by side. سو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ شروع سے، کیونکہ میں نے اپنے ساتھ کی بہت سی لڑکیوں کو دیکھا ہے جو کہ بہت بریلینٹ تھیں، they were top the class and everything but later they didn't they were not able to continue. ٹھیک ہے اس میں ایک آئی وڈ سے کہ ہماری سوسائٹی بھی ایسی ہے اور ایسے پریشرز ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک یو ہیو ٹو بی ویری پرسسٹنٹ اور آپ کا ایک کانفیڈنس لیول بہت میٹر کرتا ہے. بٹ اٹس آلسو دا وے یو آر ایبل ٹو مینیج ایوری تھنگ ٹوگیدر. سو آئی تھنک آل دیز تھنگس ہیلپڈ می آلسو بیکاز مائی مدر واز بزی. تو جو ایک ڈومیسٹک آپ کا فرنٹ ہوتا ہے اس پہ بھی آئی واز ویری انوالوڈ اینڈ بہت چیزیں جو میں دیکھتی تھی کہ میری فرینڈز ہیں ان کی مدرس کر کے دیتی ہیں یا تو میں خود کرتی تھی انڈیپینڈنٹلی، جیسے اپنی شاپنگ یا اپنی کوئی چیز کافی حد تک. تو یہ ساری چیزیں پھر اس وقت اس طرح تو نہیں سوچا تھا، وہ تو ایک آپ کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کے مطابق آپ چیزیں کرتے جاتے ہیں. بٹ I think it really helped me later in life, when I entered practical life and after marriage. تو میں نے پھر خیر فلائنگ جب سیکھی اور پرائیویٹ پائلٹ لائسنس لیا، اور وہ بھی میرے والد صاحب کو میں نے اگر اپنی زندگی میں جو سب سے خوش دیکھا ہے وہ اس دن دیکھا ہے جس دن میں نے سولو فلائٹ کی تھی. تو وہ اتفاق سے ادھر ہی تھے اور انہوں نے وٹنس کیا وہ. اس کے بعد مجھے اسکالرشپ ملی، میں کرانفیلڈ یونیورسٹی چلی گئی UK.
وہاں پہ میں نے ایروسپیس میں چونکہ میرا انٹرسٹ تھا، ایک تو انجنس میں تھا شروع سے، مکینیکل اور انجنس میں، اور پھر فلائنگ میں بھی تھا، تو ایروسپیس میں آ گیا. اور وہاں پہ میں نے پھر ایروسپیس ڈائنامکس میں آپٹ کیا، جو کہ یہ اسٹڈی ہوتی ہے پلینس کی فلائٹ کی، کہ وہ اس کی فلائٹ فزکس کیا ہے، وہ کس طرح اڑتے ہیں، کس طرح لفٹ جنریٹ کرتے ہیں. اس میں ڈرونز میں کام کیا، اور ڈرونز میں بھی ان کی ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ، کہ ایک ڈرون دوسرے ڈرون کو مڈ ایئر ہی ریفیول کر دے، بیکاز ڈرونز کو ورنہ وہ چھوٹے جہاز ہوتے ہیں، ان کے فیول ٹینکس چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کو لینڈ کرنا پڑتا ہے بہت الٹیٹیوڈ سے نیچے آ کے، پھر وہ ریفیول ہو کے واپس جائیں. تو اس کے جگہ وہ وہیں پہ ایک ٹینکر ہوتا ہے، مطلب ایک پلین ہوتا ہے، وہ بھی ایک ڈرون ہوتا ہے جو کہ ایک ٹینکر ہوتا ہے، اس کے پاس ایکسٹرا فیول ہوتا ہے، وہ وہیں لوئٹر کرتا رہتا ہے، اور کوئی بھی پلین جو وہاں سے آتا ہے اس کو وہ ریفل کر دیتا ہے. تو اس کے اوپر، اس کے آٹو پائلٹ کے اوپر کام کیا، اور دیٹ واز گڈ. اس کے ساتھ پھر مجھے وہاں پہ بھی فلائنگ کرنے کا موقع ملا، بیکاز کرینفیل جو ہے وہ ایروسپیس کا ایک ہب ہے. وہ بیسکلی اس کی بھی ایک بڑی یونیک سی ہسٹری ہے، کہ وہ ورلڈ وار 2 میں ایک اٹ واز اے لینڈنگ اسٹرپ ود اے ہینگر. تو جب جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس ایک ایئرپورٹ پڑا ہوا ہے، کچھ جہاز پڑے ہوئے ہیں، اور ایک ہینگر از لائک اے گیراج فار یہ جہازوں کے لیے، اس کو ہینگر کہتے ہیں. بہت ہائی رائز بلڈنگ ہوتی ہے اور اس طرح. تو انہوں نے اسی کے اندر رومز ڈال کے اور کچھ بنا کے تو ایک کالج آف ایروناٹکس بنا لیا تھا. تو وہ ایک بڑا ایک انریچنگ سا ایکسپیرئنس تھا اس جگہ پہ پڑھنا. اور ساتھ ہی ہم جب کلاس میں پڑھے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی جہاز آپ کے سامنے سے ٹیک آف کر رہا ہے، ونڈو سے نظر آ رہا ہے، کوئی لینڈ کر رہا ہے. تو ان کے پاس کوئی ورلڈ وار 2 کے ایکروبیٹک ٹرینرز تھے، جو یہ ایئر فورس والے یوز کرتے ہیں نا، فائٹر پائلٹس وغیرہ جو مینوورس کرتے ہیں، اسٹنٹس ایروبیٹکس کرتے ہیں، جس میں بیسکلی تو ان کا پرپز ہوتا ہے ایروبیٹکس کراتے ہیں انیمی پلین کو اوائڈ کرنا، کہ آپ کو سڈنلی آپ یو ہیو ٹو رول بیک، اور یو ہیو ٹو گو لائک جسٹ ڈاجنگ دی انیمی بیسکلی. تو انسٹرکٹر نے مجھے کہا کہ ہم جنرلی تو ایک فیل آف دا ایئر کرافٹ دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو. ہر اسٹوڈنٹ از انٹائٹلڈ ٹو 2 flights so that they understand what they're studying and they can relate to it practically, and then if they have questions تو وہ ان کو ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن اس کی مل جاتی ہے. تو میں نے خیر ان کو بتایا کہ میرے پاس آلریڈی ایک لائسنس ہے اور آئی ایم اے پائلٹ. تو اس نے کہا کہ اچھا واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو دین. تو میں نے کہا آئی وانٹ ٹو اسپن دی ایئر کرافٹ. اسپن از جب وہ نوز ڈائیو نیچے جاتا ہے اور گول گول گھومنے لگ جاتا ہے. اس میں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ایک ونگ سٹال کر جاتا ہے، تو ایک ونگ میں لفٹ ہوتی ہے، وہ اس کو گول گول. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی پر چانس، ہم اسپن میں ڈالتے تو نہیں ہیں، لیکن پر چانس کسی بھی منوور کی وجہ سے، کسی وجہ سے اسپن میں چلا جاتا ہے جہاز. it just loses its balance in simple terms. تو اس کو پھر وہ سکھاتے ہیں تاکہ اگر ایسا ہو تو پائلٹ ریکور کر سکے. بیکاز اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے کنٹرولز ہوتے ہیں وہ نان انٹیوٹیو ہو جاتے ہیں. نان انٹیوٹیو ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو لگے جیسے آپ کی گاڑی اگر رائٹ جا رہی ہے تو آپ کو انٹیوٹیولی لگے گا کہ میں اس کو لیفٹ کو اسٹیئرنگ کروں تو یہ سیدھی ہو جائے گی. تو اسی طرح پلین میں بھی کہ اگر وہ ڈاؤن جا رہا ہے تو آپ اس کی سٹک کو پول کریں گے کہ یہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن ایسے نہیں ہوتا، بیکاز اس میں اس کی سائنس بدل جاتی ہے، وہ سٹال میں ہوتا ہے. تو آپ کو اس کو فردر سٹک کو فارورڈ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو اینگل آف اٹیک ہے وہ چینج کرے اور دوبارہ لفٹ جنریٹ کرنا شروع کرے. تو وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ سکھانی پڑتی ہے، بیکاز ادروائز اس سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اور تو میں نے کہا کہ میں وہ سیکھنا چاہتی ہوں. تو اس نے کہا اٹس اے بٹ انٹیمیڈیٹنگ بیکاز obviously the plane is going down and it's going round. کئی لوگوں کو بہت چکر آ جاتے ہیں، اور پھر آپ کے جو سارے کنٹرول گیجز ہوتے ہیں وہ بھی جیسے کریزی ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو کچھ شو نہیں کر رہے ہوتے.
تو اینی ویز بٹ ہی ٹاٹ می دیٹ. اینڈ پھر اس نے اسپن ریکوری بھی سکھائی, اسپن بھی سکھایا, اور اس میں پھر جی مطلب اس طرح کے باقی منوورز بھی تھے جو لوپ, ہیمر ہیڈ اور بیرل رول, ڈفرنٹ ٹائپ آپ پورے لوپ میں فلائی کرتے ہیں, ان سائڈ اے بیرل فلائی کرتے ہیں, یا اس طرح جہاز ورٹیکلی اوپر چلا جاتا ہے اینڈ دین اٹ کمز ڈاؤن. اس میں جی فورسز انوالوڈ ہوتی ہیں, تو جیسے اراؤنڈ -2.5 جی سے +5 G تک. تو وہ جی ٹالرنس مطلب میں نے اس سے بعد میں پوچھا تھا کہ میری جی ٹالرنس کتنی تھی, تو خیر اس نے مجھے بتایا کہ دس واز یور جی ٹالرنس. اور سو دیٹ واز اے ویری یونیک ایکسپیرئنس دیٹ آئی ہیڈ. اینڈ ہی ہیڈ دس, ایک ان کا پروٹوکول ہوتا ہے کہ آپ جب ظاہر ہے اپ سائڈ ڈاؤن ہوتے ہو, سب کچھ ہوتے ہو, آپ کو ایک چکر آ جاتا ہے, اور جیسے جب جی فورسز لگتی ہیں تو وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ اگر آپ پہ نگیٹو جیز ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, پازیٹیو جی ہے تو آپ نے کون سے مسلس ٹائٹ کرنے ہیں, کون سے لوز کرنے ہیں تاکہ آپ کا وہ رہے. تو وہ ہر اس کے بعد ہر منور کے بعد سب جہاز گھوم کلوازیاں کھا کے سیدھا ہوتا تھا, تو پھر وہ پوچھتا تھا آر یو اوکے. وہ ایک پروٹوکول ہے بیکاز پائلٹس گیٹ ڈس اورینٹڈ. تو سو اٹ واز نائس, اٹ واز ویری گڈ. اور پھر اس کے بعد ایک ڈیپ بریف ہوتا تھا کہ ہم نے یہ منورس کیے ہیں, اس پہ اتنی جی فورسز لگیں, اس پہ یہ ہوا, یہ فورس لگی, یہ ہوا. تو وہ بہت اچھا. پھر آئی کنٹینیوڈ فلائنگ وہاں پہ. اس کے بعد میں واپس آئی اپنا ماسٹرس کر کے پاکستان. پھر میری شادی ہو گئی, ود ان 8 weeks آئی گاٹ میرڈ. اور پھر آئی تھنک اس کے بعد یا اسی دوران کسی ٹائم, یا بلکہ میری شادی سے پہلے جب میرا ارادہ تھا کہ آئی واز سپوز ٹو گیٹ میرڈ, سو آفٹر کمپلیٹنگ مائی ماسٹرز آئی ووڈ گو بیک, اور شادی کا فکس ہوئی تھی ڈیٹ. تو اسی دوران میرا PhD میں بھی ایڈمیشن ہوگی اور اسکالرشپ مجھے مل گئی جیٹ انجنس میں. تو پھر جو وہ پروفیسر تھا میں اس کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ میں نے مارچ میں جوائن کرنا تھا, لیکن اس طرح میں پاکستان جا رہی ہوں, میری شادی ہو رہی ہے, تو میں کیا اس کے بعد آ کے جوائن کر سکتی ہوں. تو ہی واز ویری انکریجنگ. اس نے کہا یس گڈ. تو مطلب اس نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ یہ آپ اپرچونٹی لوز کریں گی یا کچھ. تو خیر پھر میں پاکستان آ گئی, اور آبویسلی پھر یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے شادیوں پہ بھی اتنا وقت ضائع ہوتا ہے, جو کہ ہم پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ جو ہمارے دین میں کہا گیا کہ سادگی سے کر لو, تو پیسے کی بھی بچت ہے, وقت کی بہت بچت ہے. بٹ اینی ویز جو کچھ مطلب وہ ٹائم اس میں ایک سیٹلنگ پیریڈ ہوتا ہے. اس کے بعد لمپس میں نے تھوڑی دیر کیونکہ میں لاہور میں تھی, ٹیئرشپ کی, ایک پروفیسر صاحب ہیں ان کے ساتھ, لیکن وہ ایگزیکٹلی میرا فیلڈ نہیں تھا, کیونکہ لاہور میں ایسی کوئی اپرچونٹی نہیں تھی ڈائریکٹلی میرے فیلڈ کی. کچھ والد صاحب کے ساتھ کام کیا آن اینڈ آف. میں اسلام آباد آتی تھی, لاہور میں ہوتی تھی. مائی ہسبینڈ از فرام لاہور. دین آئی تھنک آفٹر 11 months of my marriage, less than a year, I went back to UK to start my PhD. تو پھر وہ PhD انرول کر لی, کلاسز اسٹارٹ ہو گئیں. پھر آئی تھنک جب میری شادی کی پہلی اینیورسری تھی تو میرے ہسبینڈ نے مجھے فون کیا, تو اس نے مجھے کہا کہ تم نے اپنے لیے کیا خریدا ہے. تو میں نے کہا میں نے اپنے لیے کیلکولیٹر خریدا ہے, کیونکہ اب دوبارہ سے پڑھائی شروع کرنی ہے. تو بٹ ہی از آلویز بین ویری ویری سپورٹیو فرام دا بگننگ. اور ان کو میں جب میں PhD کر رہی تھی تو میں ان کو کہتی تھی کہ سب لوگ گھر بنا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, تو آپ بھی کچھ کر لیں. تو کہتے تھے کہ بیوی بچے پڑھا لوں تو پھر میں بھی کچھ کر لوں گا. تو خیر میری ویسے تو اسکالرشپ تھی, بٹ آبویسلی سپورٹ تو چاہیے ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی جاب چھوڑ کے آنا نہیں چاہتے تھے. ہی واز ان اے کارپوریٹ جاب اینڈ he wanted to stay here with his parents. تو بس I had to be there on my own.
پھر میں کچھ عرصہ میں نے وہاں کورس ورک اٹینڈ کیا، اپنی ریسرچ سٹارٹ کی، پھر میں کچھ عرصے کے لیے واپس آئی، اور پھر جب میری بیٹی پیدا ہونی تھی تو اس وقت پھر میں واپس گئی. پھر جب میں بیچ میں پاکستان آئی تو میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ، جو میری یونیورسٹی کی ریسرچ تھی اس وقت، مجھے وہ کچھ ہیلی کاپٹرس کا کام انہوں نے دیا ہوا تھا، ٹلٹ روٹرس پہ. شاید آپ نے دیکھا وہ جو ایک ہیلی کاپٹر ہوتا ہے جس کے وہ پہلے ٹیک آف کرتا ہے ایز اے ہیلی کاپٹر اینڈ دین اٹ روٹیٹس انٹو اے پلین. اس کے اوپر میں نے کام کیا، والد صاحب کے ساتھ بھی کیا. پھر بس بیٹی کے پیدا ہونے سے آئی تھنک 2 months پہلے میں واپس گئی، کیونکہ پھر میں نے اپنے سپروائزر کو کہا کہ میں نے اپنا ایم فل کا ایگزام دینا ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب بیبی آ جائے گا تو پھر اگر آپ کا ٹیمپو ٹوٹ جائے تو پھر میں نہیں دے پاؤں گی، اور شاید پھر میری پی ایچ ڈی آگے اس طرح میں وہ آبسٹیکلز نہیں کراس کر سکتی، بیکاز وہ ایک بڑا مائل سٹون ہوتا ہے کہ آپ ایگزام دے لیں اور آپ کا ایم فل ہو جائے. تو پھر میرے آئی تھنک بیٹی کے پیدا ہونے سے کچھ عرصہ پہلے، مے بی ایک ویک پہلے یا 2 weeks پہلے میرا ایگزام ہوا، وہ کلیئر ہو گیا. اور پھر آبویسلی بیٹی وہیں پیدا ہوئی، میرے ہسبینڈ آئے، بیکاز ٹریول نہیں کر سکتے آپ پھر اس اسٹیج پہ. تو پھر اس کے بعد جب میرا ایم فل ہو گیا پھر میں واپس آ گئی. تب میرے سپروائزر نے کہا کہ ابھی یہ جو بیبی ہے بہت چھوٹا ہے، تو آپ نے کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ اکیلے ادھر رہیں اور ہسبینڈ آپ کے وہاں رہیں. اور پھر مجھے یہ بھی تھا کہ اگر میں نے سارا کام ریموٹلی زیادہ کام کرنا ہے تو وہ میں پاکستان میں بھی کر سکتی ہوں، اور یہاں پہ بہت اس طرح سپورٹ بہت زیادہ ہے. تو پھر بس میں پاکستان آئی، پھر میں نے دوبارہ شروع کیا، اور چھوٹے بچے کے ساتھ ایک اور چیلنج ہوتا ہے، ایک اور لیول کا چیلنج ہوتا ہے. آپ کو اس کے ٹائمنگس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے کہ جب بچہ سوئے آپ نے اس وقت کام کرنا ہے، جو مرضی ہو. آپ کو وقت کی قدر آتی ہے کہ جو کام آپ پہلے 10 منٹ میں کر لیتے تھے وہ اب آپ 1 گھنٹے میں کریں گے، کیونکہ اس میں اتنا کچھ ہوئے گا بیچ میں. اور کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ میں کوئی بہت ہی بیٹی میری سو جاتی تھی تو میں کام کرتی تھی، اور ایک بہت ڈیپ کوئی کیلکولیشن اور بہت اس طرح کا کوئی کام ہوتا تھا تو وہ ایک دم سے اٹھ جاتی تھی، تو میرا ایک وہ مینٹل انٹرپٹ ہو جاتا تھا. بٹ الحمد للہ چلڈرن آر آلویز اے بلیسنگ. سو ماشاء اللہ شی از 11 years now. اینڈ اس کے ساتھ بس پھر یہ کہ تب مجھے فیملی کی بہت سپورٹ تھی. پھر میں ادھر پیرنٹس کے پاس آ جاتی تھی تو میری بہن جو تھی وہ میری بیٹی کو کافی سنبھالتی تھی، اور والد صاحب جو تھے وہ ساتھ گائیڈنس کرتے تھے اور ریسرچ ساتھ کرتے تھے، بیکاز آبویسلی جو میرے سپروائزر تھے وہ تو یو کے میں تھے، تو میں پھر ابو کے ساتھ ہی سارا کام کرتی تھی. اور پھر مدر کے ساتھ بھی ایک چیپٹر کیا، کچھ ٹاپکس کیے، کیونکہ وہ کیمسٹری سے جس کا تعلق تھا، جس کام کا جیٹ انجن ایمیشنز کے اوپر اور ان کی کمبشن گیسز کے اوپر. اور فادر کے ساتھ جو کام کیا وہ پھر ایک میرا خیال ہے کیونکہ ان کی اپروچ فزکس کی تھی تو ہر فیلڈ کے لوگ ڈفرینٹ ایک اپروچ سے سوچتے ہیں. میں جیسے ایروسپیس کے لوگوں کی ایک اور اپروچ ہوتی ہے، تو وہ ایک بڑی یونیک سی چیز بن گئی اور ایک انوینشن ہو گئی. جو مجھے کام دیا گیا تھا کانٹریل فری ایرو انجنس پہ انوائرمنٹ فرینڈلی کرنا اور ان کے پیچھے سے ایمیشنز کو ختم کرنا یا ان کو کلین کرنا، تو اس پہ کافی ریسرچ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہوئی ہوئی تھی، اور ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس نے کچھ تھیسس تھے ڈپارٹمنٹ لیول پہ، ایک پروفیسر نے کافی کام کیا تھا. تو پھر وہیں سے ہم نے ان کے پیٹنٹس بھی دیکھے، ان کی ریسرچ بھی دیکھی، اور آگے اس کام کو لے کے ہم نے کام شروع کیا. پھر اس میں انوینشن ہوئی، پھر میرے والد صاحب نے اس کے پیٹنٹس لکھے جو ان کا آئیڈیا تھا، اور ہمارا کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا. پیٹنٹس عام طور پہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اٹارنیز سے لکھواتے ہیں، اسپیشلسٹ سے، اور وہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے. تو لیکن ہم نے پھر اس کو خود لکھا، اور اس کو کہ مطلب، اور میں نے بھی پھر اپنے والد صاحب سے سیکھا کہ پیٹنٹ کیسے لکھتے ہیں. پھر ہم نے اس کو
پیٹنٹ کرایا. اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کو اس کی فیس پے کرنی پڑتی ہے. تو مجھے جو ایک زیادہ ہوتا تھا کہ میں اپنا جو کچھ بھی ہے سیو کر لیتی تھی، مطلب جو ایک خواتین کے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں آن کلوتھز اینڈ فیشن، اور اس طرح کا میرا وہ نہیں تھا. اینڈ آئی یوز دیٹ ٹو پیٹنٹ دی انوینشنز. اور دین آفٹر دیٹ وی ورکڈ ہیئر. اور پھر جب میری بیٹی تقریباً، تب میری بہن کہتی تھی کہ کچھ کام امی کے ساتھ کیا، ابو کے ساتھ کرتی تھی، اور وہ بیبی کو سنبھالتی تھی، تو وہ کہتی تھی لگتا ہے پورا گھر مل کے ایک پی ایچ ڈی کر رہا ہے. تو ہر کسی کی کوئی نہ کوئی، اینڈ دیر ہیو بین ادر پیپل آلسو جنہوں نے مجھے سپورٹ دی. مطلب اوبیسلی ہسبینڈ کی بہت سپورٹ تھی، اور باقی فیملی کی بھی بہت لوگوں کی ایک سپورٹ تھی ہر لحاظ سے. بیکاز اٹس ناٹ ایزی. ایک تو یہ ہے کہ پی ایچ ڈی ان اٹ سیلف ایزی نہیں ہے، ریسرچ ایزی نہیں ہے، سبجیکٹ ایزی نہیں ہے. دین لیونگ ان 2 countries کہ آپ کی کچھ کام وہاں ہے، کچھ یہاں ہے. پھر بیچ میں میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ کراچی بھی ہو گئی تھی، اور جو ان لاز ہیں اور ہسبینڈ ہیں وہ لاہور میں ہیں، پیرنٹس اسلام آباد میں ہیں، ایک گرینڈ فیلڈ میں رہتی تھی. تو ایک طرح سے 4 شہروں میں رہنا، اس طرح کبھی ادھر کبھی ادھر. اور پھر مجھے یاد ہے جب بچی چھوٹی تھی تو جب موو کرنا، تو ایک پورا ایک تو بچے کا سامان اپنا ایک نارمل سامان ہوتا ہے، پھر اس کے لیے کھلونے بھی رکھنے ہیں، اس کی کتابیں بھی رکھنی ہیں، پھر میری کتابیں بھی ہیں، پھر لیپ ٹاپ بھی ہے. مطلب ایک واز ناٹ لائک اے نارمل ٹریول. مطلب وہ ابھی بھی جب میں ٹریول کرتی ہوں تو میرے سوٹ کیس میں کچھ وزن کتابوں کا ہوتا ہے، کچھ نارمل ہوتا ہے. تو مطلب وہ ایک چیلنجز تھے اس کے اپنے، ہر طرح کے چیلنجز تھے. ریموٹلی کام کرنا ویسے بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. پھر when my daughter was around 3 years old تو she could enroll in a nursery. اسکول ادھر وہیں پری اسکول تھا کیمپس پہ، تو وہاں پہ وہ بہت اچھی کمیونٹی لائف اچھی ہے. تو پھر میں اور میری بیٹی واپس گئے یو کے تاکہ میں اپنی پی ایچ ڈی ختم کر سکوں. اور وہ مطلب اس نے وہاں سے اسکولنگ اپنی اسٹارٹ کی، اور ماشاء اللہ وہ بھی شروع سے ہر چیز میں میرے ساتھ رہتی تھی. تو وہ بہت سپورٹیو شروع سے تھی، اور مطلب اس نے میری کمپنی کا بھی پھر نام رکھا، کیونکہ وہ ہر وقت یہی چیزیں سنتی رہتی تھی. تو جب وہ 6 سال کی تھی اس وقت میں اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کری تھی کہ کمپنی کا نام رکھنا ہے، تو اس نے مجھے ایک لسٹ دے دی 5-6 ناموں کی، اور سارے ریلیونٹ تھے. تو وہ پھر مجھے احساس ہوا کہ بچے کتنا سیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ جب وہ موو کرتے ہیں. اور ہر جگہ میں ساتھ جاتی تھی میٹنگز میں اور سب کچھ، اور پھر اپنے بھی وہ اپنے لیول پہ وہ مشورے بھی دیتی تھی کہ آپ اس طرح کریں اور اس طرح کریں. تو آئی تھنک اٹ واز گڈ فار می اینڈ آلسو گڈ فار ہر. تو ابھی بھی جیسے وہ ایک دن میں نے اس کو دیکھا کہ ہماری شیلف ہے، تو اس میں سے اپنی ساری بکس موو کر کے تو ایک دوسری کمرے میں شیلف ہے وہاں ڈال دی. تو میں نے کہا بیٹا یہ کیا کری ہو؟ تو نہیں ماما کے ایوارڈز پورے نہیں آ رہے تو میں جگہ بنا رہی ہوں. تو ابھی تو ماشاء اللہ وہ اب اتنا زیادہ میرے ساتھ آتی جاتی نہیں ہے کیونکہ بڑی ہو گئی ہے، لیکن اس کے لیے میں نے ایز سچ اس کو کوشش کی کہ اپنے ساتھ ہی رکھوں. کوئی اتنا کوئی نانی یا اس طرح جتنا مطلب اس طرح کا کوئی نہیں رکھا، اپنے ساتھ ہی رکھا زیادہ، یا جو کچھ فیملی نے سپورٹ دے دی، یا بہن نے یا مدر نے یا کسی آنٹی نے، یا جو وہ تو آپ ظاہر ہے یو آر آلویز گریٹفل. تو اس کے پھر اپنے ویوز ہوتے ہیں کہ اچھی میٹنگ وہ ہوتی ہے جہاں پہ اچھے سنیکس ہوتے ہیں، اور اس طرح کی وہ چھوٹی ہوتی تھی تو باتیں کرتی تھی، اور پھر پوری کنورسیشن سن کے اپنا بھی دیتی تھی کہ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ابھی جب آتی ہے تو
یہاں لیب میں تو جب چھوٹی تھی تو تھوڑا میں اس کو انکریج کرتی تھی کہ لیب میں آؤ اور مشینز پہ کام کرو، تو تب اس کا انٹرسٹ تھا کہ اب میں نے بلو مشین پہ کام کرنا ہے، اب گرین مشین پہ کام کرنا ہے. اس دفعہ بھی جب وہ آئی ہے تو میں نے اس کے لیے ایک سلیبس سا بنایا ہوا ہے کہ بیٹے یہ چیزیں آپ سیکھ لو، اور میرے ٹیم ممبرز ہیں وہ بھی سکھا دیتے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا اس نے کیا. پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہے کہ میں نے کسی اور سے نہیں سیکھنا، آپ سکھائیں، کوئی ڈرلنگ ہے یا کچھ ہے آپ کریں میرے ساتھ. لیکن میں انکریج کرتی ہوں کہ جتنا سیکھ لیں. پھر ابھی ہم گئے ہوئے تھے آئی ایس ٹی، ہم گئے تھے وہاں پہ، ہم نے ایک بہت بڑا میراج کا انجن اس کو کھولا. تو ہم ایک دن گئے تو اس دن نہیں آئی، میں نے اس کو بتایا. پھر نیکسٹ ڈے شی وینٹ ود اس، اور اس نے کافی ادھر سارے ٹولز یوز کیے ہیمرنگ کی. تو کافی جگہ میں اس کو انکریج کرتی ہوں کہ ساتھ جائیں، کیونکہ یہی ایک ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں آتا ہے وہ ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں. اس میں تو ہمارے کوئی جیسے کسی میں کوئی اس کے بابا گولف کھیلتے ہیں تو میں انکریج کرتی ہوں کہ بابا سے سیکھو، اور مجھے جو کچھ آتا ہے نانی سے سیکھو. مطلب جو بھی، تو ہم زیادہ میرا وقت جو اب اس کے ساتھ گزرتا ہے وہ جیسے وہ اپنی اسکول کی اسٹڈیز وہ خود کر لیتی ہے، اگر اس کو کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لیتی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ہم کچھ ایکٹیویٹیز اکٹھے کریں گے، تو جس میں نے اس کو کچھ چیزیں سکھائی ہیں. مطلب ایک شی لائکس ٹو بیک اینڈ اسٹف، آلویز چاکلیٹ، جو بھی چیز ہو چاکلیٹ کا کیک ہوگا، چاکلیٹ کی ہوگی. اور کرسیو ہینڈ رائٹنگ یا اسٹچنگ، ایمبرائڈری، وٹ ایور، کہ ہم پینٹنگ اور سم تھنگ، کہ ہم کوئی ایکٹیویٹی اکٹھے کریں. پھر جب میں کبھی بچوں کی ورک شاپ وغیرہ، کبھی ایک ویلج اسکول میں گئی ہوں کچھ دفعہ کہ ان کو ایروپلینز بلڈ کرنا سکھاؤں، تو وہ مجھے ساتھ جاتی تھی، ہیلپ کرتی تھی. اس طرح تھوڑا تھوڑا وہ اس کو میں کوشش کرتی ہوں انوالو رکھیں، کیونکہ آئی تھنک فیملی کو انوالو کرنے سے آئی تھنک 2 فائدے ہوتے ہیں. اوبویسلی ہر کوئی آپ کو ایک اپنا وہ بھی دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، پرسپیکٹیو دیتا ہے، اینڈ آلسو دے ریئلائز دیٹ واٹ یو آر ڈوئنگ اینڈ واٹ یو آر گوئنگ تھرو. ایک دوسرے کے لیے ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے کمیونیکیشن سے. کہ جیسے ابھی بھی میں اگر یہاں آ کے کام کرتی ہوں، ہمارا کوئی بھی جب ہم انجن ٹیسٹ کرتے ہیں تو میں اپنے ہسبینڈ کو بھیجتی ہوں. مطلب ان کا فیل نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ میں کوئی کام کر رہی ہوں، یا میں اتنی گرمی میں کھڑی ہوئی انجن فائر کر رہی ہوں، آگ کے سامنے کھڑی ہوں. تو ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم اور آئی ایم جسٹ ہیئر فار نتھنگ. تو یہ بچوں کے ساتھ بھی، ہسبینڈ کے ساتھ بھی کمیونیکیشن چینلز اوپن رکھنے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور بس اسی طرح یہ جرنی آئی تھنک چلتی گئی. میں جب پی ایچ ڈی میری وہاں جا کے جب میں نے مجھے سپروائزر نے کافی سپورٹ کیا، اور اس نے میرے ساتھ ماسٹر کے اسٹوڈنٹس 2-3 دیے کہ ان کو بھی آپ ریسرچ سپروائز کریں، آپ کی ریسرچ سے ریلیٹڈ یہ ریسرچ کریں. تو I had I think one French student and a Spanish student, 4-5 ایک اٹالین اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی تھا. تو اس طرح میرے 4-5 اسٹوڈنٹس تھے ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے، اور ان کے ساتھ میں کافی ان کو سپروائز بھی کیا، اور وہ بھی کافی آپ کو ایک آپ کی ریسرچ میں ایک ایڈڈ وہ مل جاتا ہے. ان کی پارٹیسپیشن بھی تھی اور سب کچھ تھا. تو دیٹ واز ہیلپ فل. کمیونٹی وہاں یونیورسٹی کی بہت اچھی تھی. وہ پوسٹ گریڈ انسٹیٹیوٹ ہے کرانفیلڈ، تو وہاں پہ like there's a lot of family life. People come after, families. They're not all undergrad نہیں ہے وہاں پہ. تو ینگ اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے، زیادہ تر میچور اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یا وہ ہوتے ہیں جن کی فیملیز ہوتی ہیں. تو there's a school, there's a nursery, there's a park.
تو ایک کمیونٹی اچھی اسٹرانگ ویل نیٹ کمیونٹی ہے. دے ہیلپ ایچ ادر. ایک دوسرے کے بچوں کو بھی وہ لک آفٹر کر لیتے ہیں. اگر کسی کی کوئی میٹنگ ہے کہیں جانا ہے تو وہ ایک اچھا مجھے ایک سپورٹ مل گئی وہاں پہ. حالانکہ آئی واز دیئر ود مائی ڈاٹر آل بائی مائی سیلف. اینڈ دین آفٹر آئی فنشڈ مائی ورک مائی سپروائزر سیٹ کہ اس وقت تو یہ تھا کہ یہ پی ایچ ڈی ہو جائے کسی طرح. مطلب اتنا چیلنج تھا وہ موونگ آؤٹ ان اینڈ آؤٹ آف اے کنٹری اینڈ ود اے چائلڈ اینڈ بینگ بائی مائی سیلف. لیکن اس نے کہا کہ یہ جو واٹ یو اچیوڈ از ریمارکیبل اور اس کام کا بہت امپیکٹ ہے گلوبلی اور آپ کو جانا چاہیے, مطلب اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. تو اس وقت پھر میں نے کیا کہتے ہیں ایک وہاں پہ ایک کانفرنس میں نے ایک پرائز جیتا. تو میں ایک وہ کلین ایکوٹی کانفرنس پہ لے کے گئے موناکو میں. تو تب میرا فرسٹ ٹائم ایکسپوجر تھا کلین ٹیک کمپنیز سے کہ جو کمپنیز انوائرمنٹ کے لیے بھی کام کرتی ہیں ان کا بھی ایک بزنس پروپوزیشن ہوتی ہے, وہ بھی انویسٹمنٹ ریز کر سکتی ہیں. اس سے پہلے میرا خیال تھا کہ جو انوائرمنٹ وغیرہ کے کام ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ فنڈز ہوتے ہیں اور دے آر جسٹ اے ون وے ٹریفک. سو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم, اٹ واز لائک اے ٹرننگ پوائنٹ کہ میں نے فرسٹ ٹائم وہاں پہ کسی کو کہا کہ آئی وانٹ ٹو اوپن مائی کمپنی, ایک تھنکنگ الاؤڈ ٹو ٹیک دس ورک فارورڈ. اینڈ اس کے بعد میں نے آ کے, اور اس سے پہلے شاید ایک دفعہ میں نے جب میں میکینیکل انجینئرنگ کے بعد میں نے اپنے کسی کلاس فیلو کو کہا تھا کہ میں نے اپنی کمپنی کھولنی ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے تمہاری کمپنی میں نوکری ملے گی. تو ابھی میں ریسنٹلی اس سے ملی تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں یاد ہو میں نے یہ بات کہی تھی. تو کہتا ہے اب مجھے نوکری ملے گی. تو بس وہ سو اٹ واز سم تھنگ دیٹ واز دیئر جو میرے اور میرے والد صاحب کا تھا کہ ہم ایک ایسا سیٹ اپ کریں گے جہاں پہ ہم اس میں ریسرچ کریں گے. اور اس وقت obviously he was also in his job and I was studying but you know something at the back of our mind. تو پھر وہاں کا انٹرپرینورشپ سینٹر اچھا تھا, اسکول آف مینجمنٹ اچھا ہے, ان کے کچھ ورک شاپس اٹینڈ کی. اور اس کے بعد جب میں واپس آئی 2017 میں تو پھر کچھ فردر ایکسپلوریشن کے بعد یہ کمپنی ہم نے سیٹ اپ کر لی. اور پھر ہم نے یہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر جو ہے وہاں پہ انکیوبیٹ کی. دیٹس وین آئی میٹ فیصل صاحب آلسو. اور ہی واز آلسو ویری انکریجنگ, ویری جو ایک انٹرپرینورشپ میں جو مجھے ایک وہ ملا مینٹرشپ ملی وہ ان سے ملی. اور انجینئرنگ میں جب میں تھی تو امتیاز راستگر صاحب ہیں, ان کے فیکٹری میں جاتی تھی اپنے والد صاحب کے ساتھ. انہوں نے بہت انکریج کیا, سپورٹ کیا, ابھی تک کرتے ہیں راستگار انجینئرنگ میں. دیٹس ویئر آئی اسٹارٹیڈ مائی انجینئرنگ کیریئر. تو اس طرح دے ہیو بین obviously my supervisor because پی ایچ ڈی میں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پی ایچ ڈی اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کا ایک جو 1-to-1 ریلیشن شپ ہوتا ہے اپنے سپروائزر کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہوتا, بیکاز اٹس اے ویری میک اینڈ بریک سچویشن. دیر اونلی اٹس جسٹ یو اینڈ یور پی ایچ ڈی پروفیسر. اگر آپ کی آپس میں نہیں بن رہی نا تو آپ پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے, بیکاز جو اس میں جتنی تھرڈ پارٹیز ہوتی ہیں, اگر میں نے اگر ایک پرائز بھی جیتا ہے تو وہ میرے سپروائزر سے پوچھیں گے. میں کسی چیز کے اپلائی کروں گی, باقی فیکلٹی میرے سپروائزر کے پاس آئے گی. تو ہر کوئی ان سے ایک وہ لیتا ہے, اور جو ساری سپورٹ ہوتی ہے یا کسی بھی طرح وہ کرنا ہوتا ہے وہ سو مائی سپروائزر سیٹ کہ I'll keep paying your fee as long as you keep doing your PhD. تو میں نے کہا نہیں, میں ساری زندگی تو نہیں کروں گی انشاءاللہ. میں نے زیادہ ٹائم لگایا بیکاز ایک تو آنا جانا تھا پاکستان سے, پھر بچی چھوٹی تھی, کافی چیلنجز تھے, لیکن الحمدللہ ہو گئی پی ایچ ڈی. اور پھر اس طرح کمپنی سیٹ ہوئی. میں نے اور والد صاحب ہم 2 کو فاؤنڈرز تھے. وہ سی ٹی او تھے, میں سی او.
اور پھر ہمیں کار انداز سے ایک فنڈنگ ملی چھوٹی سی سیڈ منی ایکویٹی شیئرنگ پہ، وہ NIC کے تھرو، فیصل صاحب تب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو ہم نے پھر یہ انفراسٹرکچر کچھ، چونکہ ہمارا شروع سے لیب کا ایک وہ تھا، اسی کو یوز کر کے اسی کو ایکسپینڈ کر کے ہم نے اپنی کمپنی سیٹ کر لی، اپنی اکوپمنٹ لے لی. اس میں پھر ہم نے سوچا کہ پہلے ہمارا جو ایک انوینشن ہے جو کہ ایک ٹربو مشینری ہے جو جیٹ انجن کے پیچھے لگتی ہے، وہ ہم بنا لیں، اور ہمیں کوئی ایک جیٹ انجن دے دے، جیسے PIA دے دے، ایئر فورس دے دے، کوئی نہ کوئی دے دے، ہم اس کو یوز کریں گے اور اپنی بنائیں گے اور فٹ کریں گے اور ٹیسٹ کریں گے. تو ہم نے کافی کوشش کی، ہمیں کہیں سے کچھ نہیں ملا، کوئی سپورٹ نہیں ملی، کوئی پالیسیز نہیں ہیں R&D کو سپورٹ کرنے کی. تو پھر میرے والد صاحب نے کہا کہ ہم خود ہی اپنا جیٹ انجن بنا لیتے ہیں. تو جب ہم نے بنانا شروع کیا، یا تقریباً ہم نے بنا لیا، تو تب ہمیں پتہ لگا کہ اس پہ تو ایک یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو آپ امپورٹ بھی نہیں کر سکتے، مطلب ایک سینسٹیو چیز ہے. اور اس سائز کا جو ہم نے بنایا ہے، وہ سائز تو آپ کو کہیں سے بھی پیسے دے کے، مطلب بہت مہنگا ملتا ہے، لیکن وہ تو پیسے دے کے بھی نہیں ملتا، اس سے چھوٹے آپ کو بہت مہنگے ملتے ہیں. اور ایک جیسے ڈرون کمپنیز کے لیے بہت ضروری ہے. اور ایک پاکستان میں ایروسپیس میں نا ایک کیا میں کہوں اس کو، او ہے یا فیئر ہے یا ایک ہوا ہے کہ پروپلشن میں اور انجنز میں کوئی نہیں آتا. سب لوگ یا ایویونکس میں چلے جاتے ہیں یا ایئر فریمز میں، کیونکہ انہوں نے اس کو ایک ایسی چیز بنا لیا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس کو ایک وہ اس کے بارے میں، حالانکہ جیٹ انجن کی میٹلرجی بہت چیلنجنگ ہے، ڈیزائن بہت سمپل ہے، میٹلرجی بہت چیلنجنگ ہے. جیسے جو دوسرا آپ کا گاڑیوں کا انجن ہوتا ہے پسٹن انجن، وہ ڈیزائن بہت کمپلیکس ہے، لیکن اس کی مینوفیکچرنگ یا میٹلرجی اتنی کمپلیکس نہیں ہے. تو اور وہ اس کے کمپوننٹس آپ کو بہت آف دا شیلف بھی ملیں گے. تو پاکستان میں ابھی تک ہم نے کوئی بائکس کا انجن بھی ایز سچ نہیں بنایا. اب آئی ڈونٹ نو، اب چائنا کی جب سے مارکیٹ کھلی ہے تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ لوگ ان کو خیر ایزیلی اویلیبل بھی زیادہ ہیں، وہ چیلنجز بھی نہیں ہیں، لیکن ابھی تک وی آر ناٹ دیئر in many ways. اینڈ اس سچویشن میں ہم نے سول اسپیس میں پہلا جیٹ انجن پاکستان کا بنا لیا، اس سائز میں بھی اور اس میں بھی. اور جیسے میری بہن کہتی تھی کہ یہ دنیا کا پہلا انجن ہے جو پنجابی میں فائر ہوا ہے، کیونکہ میرے والد صاحب جب جو سارا ہمارا اسٹاف سب کے لیے ہم اس کے پہلے دعا بھی کرتے تھے، اور وہ بیچ میں بھی انسٹرکشنز دیتے تھے تو وہ پنجابی میں دیتے تھے. تو سو دیٹس آئی تھنک ان اٹ سیلف اے ویری بگ مائل اسٹون. اینڈ اٹ واز آئی تھنک جسٹ ان کی ایک وہ تھی، آئی تھنک ایک ان کا فیتھ تھا اور ڈٹرمنیشن تھی، کیونکہ انہوں نے، ان سے میں نے ایک بات یہ سیکھی ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی، سب کچھ ہو سکتا ہے. مطلب ٹھیک ہے بجٹ کی بات ہے، ہر چیز ہے، بٹ میں نے اب کام کرتے کرتے خود بھی یہ چیز ریئلائز کی ہے کہ ہمارے ہاں R&D کرنا میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا پریکٹیکلی، کہ ایک چیز کو ڈیزائن کرو، بناؤ، مینوفیکچر کرو، پھر وہ اگر ٹیسٹ کرو، پھر فیل ہو، پھر کیسے چینج کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں بہت بڑی انڈسٹری اس طرح نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ جی بہت اسپیشلائزڈ آپ نے یہ لیٹ سپوز یہ کب بنانا ہے، تو آپ کہیں کہ جی ایک فیکٹری ہو جو کہ مجھے 100 پیس نکال کے دے دے ایک دن میں، شاید اس طرح کا کوئی جگہ نہ ہو. بٹ اگر آپ کہیں کہ یہ میں نے کب بنانا ہے، somebody in this country will make it for you. کیسے بنائے گا وہ ڈفرینٹ ہے، ہو سکتا ہے وہ ایک پروسیس اس طرح نہ ہو، مے بی وہ چھوٹی چھوٹی بلاکس، بلڈنگ بلاکس لے کے. تو اس طرح ہمارے ملک میں بھی انڈسٹری نہیں ہے لیکن کاٹیج انڈسٹری ہے. لوگ اور اسکل لیول بہت ہائی ہے. مطلب میں باہر بھی رہی ہوں، میں نے باہر بھی دیکھا ہے، وہاں پہ ٹیکنالوجی زیادہ ہے، آٹومیشن زیادہ ہے، لیکن جو
اسکل لیول ہے نا وہ ہمارے لوگوں میں زیادہ ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو مطلب میں نے باہر کے بھی انٹرویوز دیے ہیں بہت سے, آپ کو آپ کی اگزامپل ہی دے رہی ہوں, وہ اتنی بڑی بڑی ان کی ٹیمز ہوتی ہیں اور اتنی تیاریاں, اور ان کا ایک جو کوالٹی ہے, اور جو میں نے یہاں کی جو میری کچھ ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں, آئی تھنک وی ہیو ویری اسکلڈ پیپل ان دس فیلڈ. اینڈ اسی طرح جو ہمارے مشینسٹ ہیں اور اس طرح ان کا جو مہارت ہے, ان کے ہاتھ کی ایکوریسی ہے, وہ بہت ہائی ہے. تو اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے ان سے کام کروانا ہے تو آپ کروا سکتے ہیں. ہم ان ہاؤس بھی بہت کام کرتے ہیں. ہمارے جیسے جو ہم نے انجن بنایا 95% ہمارا مطلب اٹس میڈ بائی آس. obviously آگزیلری کمپوننٹس تو آف دا شیلف ہوتے ہیں, بٹ سوائے ایک آدھ کمپوننٹ کے سب کچھ ہم نے بنایا. اس میں سے بھی بیشتر ہے جو ہم نے خود ان ہاؤس اپنی ہی فیسلٹی میں بنایا ہے, لیکن کچھ ایسا جو ہم نے باہر سے بھی وینڈرز سے کرایا, وہ بھی لوکل وینڈرز سے کرایا جنہوں نے بہت ریزنیبل کام دیا ہے. تو اس طرح R&D کرنا پاکستان میں مشکل نہیں ہے, چیلنجنگ ہے, لیکن فنڈس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی یو نیڈ فنڈنگ فار دیٹ, بٹ یو کین میک تھنگس. ہاں, اگر آپ کہیں کہ اس پروسیس کو آپ نے ایک پروڈکشن لائن کے طور پہ آپ نے کچھ بنوانا ہے, تو اس کے لیے پھر آپ کو اپنا انفراسٹرکچر کریٹ کرنا پڑے گا. وہ چیز آپ کو نہیں ملتی. تو پاکستان کے لیے جو ہماری ویژن ہے, میری بھی اور میرے والد صاحب کی بھی, وہ یہی تھی کہ ہم یہاں پہ ایک فیکٹری لگے, ایک بریک تھرو ہو جیٹ انجن کی پروڈکشن میں, کہ اگر ہم ایک فیکٹری لگا لیں گے جس میں جیٹ انجنز بننا شروع ہو جائیں, تو پھر شاید بہت سی فیکٹریز لگ جائیں گی, بہت لوگ بنانا شروع ہو جائیں گے. بیکاز وہ ایک جو بریک تھرو ہے اور وہ جو تھریش ہولڈ ہے کہ یہاں نہیں بن سکتا یا نہیں ہو سکتا, وہ اچیو ہو جائے گا. اور سو دیٹس مائی ویژن فار پاکستان, taking the jet engine that we made. That's how we want to take it forward. اور یہ کہ ایٹ لیسٹ ان دا فرسٹ اسٹیپ ڈرونس میں آپ کے پاس آپ کو, کیونکہ ہیومن لائف انوالو نہیں ہوتی, سرٹیفکیشن اور ریگولیشنز اتنی اسٹرکٹ نہیں ہیں. کیونکہ ایویشن اس لیے بھی چیلنجنگ ہے کہ ایویشن میں ریگولیشنز اور سرٹیفکیشن بہت ہوتی ہیں. اٹس ناٹ اے B2C بزنس کہ آپ نے ایک چیز بنا لی, کنزیومر کو پسند آ گئی, اس نے خرید لی, آپ نے اور بنا دیا, آپ نے ڈیزائن جو بھی چیز ہے وہ اس کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے, اس کو ریگولیٹ ہونا ہوتا ہے, اور پھر وہ اگر لگتی ہے تو دنیا کے ہر جہاز میں لگے گی. مطلب آپ جب سفر بھی کرتے ہیں تو یا بوئنگ ہوتا ہے یا ایئر بس ہوتا ہے یا رولز رائس کا انجن لگا ہوا ہے یا ایویشن کا لگا ہوا ہے. کوئی ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ گاڑیوں میں دیکھتے ہیں کہ مطلب یو کانٹ نیم کہ کتنے OEMs ہیں کارز کے دنیا میں, لیکن جہازوں میں یہ چیز نہیں ہے. تو which in a way is good and in a way it's very challenging کہ آپ کو اگر آپ بریک تھرو کر جاتے ہیں تو پھر آپ دنیا کا ہر جہاز اس کو اڈاپٹ کرے گا. اور لیکن اس بریک تھرو کو اچیو کرنے کے لیے, اس مارکیٹ میں پینیٹریٹ کرنے کے لیے, اس کو سرٹیفائی کرنے کے لیے, اڈیپٹیشن کے لیے, وہ چیلنج ہے. تو ہم نے اس دوران 5 سال جو ہماری کمپنی میں رہے ہیں, جس میں سے 1 آدھ سال تو کووڈ کی وجہ سے آپ نکال دیں, پھر کووڈ ریلیٹڈ النیس جو ہر ایک گھر میں ہوئی اور سب افیکٹ ہوئے وہ تھا. پھر کچھ میرے والد صاحب کی النیس رہی ہے آلموسٹ 9 months. He was diagnosed with end stage cancer. تو ظاہر ہے دیٹ واز آلسو اے ٹائم, بٹ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے کام نہیں روکنا. تو کبھی ہوتا تھا کہ وہ جب ہاسپٹل میں بھی تھے تو وہ جو ہمارے ورکرز ہیں, اسٹاف ہے, وہ ہاسپٹل آتا تھا, اس کو سمجھا دیتے تھے سارا یہ کرنا ہے, اور وہ ادھر بیٹھے اپنے جہاز ڈیزائن کرتے رہتے تھے. کبھی ہاسپٹل سے اٹھ کے میٹنگز میں چلے جاتے تھے. مطلب ان میں اتنا وہ تھا
I think, or just when he was even very unwell, just 2 or 3 days before passing, तो हमने इंजन का टेस्ट फायर किया जिसमें वो धूप में गर्मी में हमारे साथ बैठे हुए थे, और वो बैठते थे, करते थे, काम भी करते थे बीच बीच में ब्रेक्स लेके. और आई थिंक द लास्ट थिंग ही डिड इन द हॉस्पिटल वाज डिज़ाइन अ फैक्ट्री टू मेक जेट इंजन्स. तो वो मैंने उनके साथ उधर करवाई, और हम मिल के, बिकॉज़ मैं उनके पास ही रहती थी, तो वो कर गए हैं. उस पर हमने काम शुरू कर लिया था. अब इंशाल्लाह व्हेन वी गेट द राइट फंडिंग एंड उसको हम करेंगे ज़रूर. वील टेक इट अप. दैट वाज हिज ड्रीम फॉर पाकिस्तान. और इतना इस लेवल का पाकिस्तान के लिए पैशन जो होता है मैंने कम लोगों में देखा है जितना उनका था. उन्होंने आई थिंक जो अर्ली ईयर्स थे अपने वो बाहर गुजारे. ही हैड बीन टू 55 countries, and then after that when he said he wants to work for Pakistan and work here, तो एक लिस्ट है उनकी इन्वेंशंस की भी. और बहुत टाइम मैंने उनको जैसे या लैब में देखा, या फिर उनका एक ड्राइंग बोर्ड होता था जिसमें वो अपना कोई डिज़ाइन या कुछ स्केच कर रहे होते थे. और तो ये चीज़, एक चीज़ वो बहुत कहते थे, कुछ वो इंटरव्यूज़ में भी कहते थे, और एक चीज़ कहते थे कि पाकिस्तान को गाली मत दो, क्योंकि जो पाकिस्तान को गाली देता है वो अपने आप को गाली देता है, अपने माँ बाप को गाली देता है. तो वी आर ऑल पाकिस्तानीज़. सो इट्स, हाँ ठीक है, कुछ लोग हैं इस मुल्क में जो कि इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और वो भी लगे हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको बनाना चाहते हैं. लेकिन मेरा ख़्याल है जो इसको बनाना चाहते हैं वो ज़्यादा हैं, जो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं वो कम है फॉर्चुनेटली. और इन्हीं लोगों की, जो मुझे लगता है जब बहुत एरियाज़ में मैं बहुत लोगों का एक पैशन देखती हूँ और एक डेडिकेशन देखती हूँ, एक हार्ड वर्क है, उस वक्त मुझे लगता है कि यही सारे लोग हैं जो मिलके इस मुल्क को चला रहे हैं. और एक तो ऑब्वियसली जिन सैक्रिफाइसेस से बना है, और अभी भी जिन लोगों का बहुत सैक्रिफाइस है. और बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं अपॉर्चुनिटी, लेकिन जिन लोगों के पास इस लेवल का टैलेंट हो कि वो दुनिया में कहीं भी जाएं, और फिर वो चूज़ करें टू स्टे हेयर एंड टू वर्क फॉर दिस कंट्री एंड टू बिलीव इन दिस कंट्री. एंड एक चीज़ मैंने उनके सारे, मेरे वालिद साहब के जितने सर्किट्स होते थे उस पे आप, वो प्रिंट होता है जो सर्किट का डिज़ाइन होता है, तो नीचे आप लिख भी सकते हैं, तो उस पे हमेशा प्रिंटेड होता था मेड इन पाकिस्तान. सो दैट्स समथिंग आई सी, जो जितना भी उनका काम है, और वो जब वो प्रिंट करते थे तो ये चीज़ नीचे ज़रूर लिखते थे, इसको स्टैम्प करते थे. और सो आई थिंक बहुत सी बातें हैं, बहुत से कुछ जहन में आती हैं, कुछ जहन में नहीं आती, लेकिन ये आई थिंक ये जर्नी है, ये कंटिन्यू करती है. हमने इन्वेंशन है उसका भी प्रोटोटाइप बनाया, उसकी टेस्टिंग की, और अब उसकी मैं फर्दर टेस्टिंग कर रही हूँ, और आई एम होपफुल कि उसका प्रोटोटाइप की जो टेस्टिंग है वो नेक्स्ट ईयर से ख़त्म हो जाए. फिर हमने एक इकट्ठे तीसरा पेटेंट भी लिखा. एक जहाज़ का, मुझे इंजन का डिज़ाइन था सुपरसोनिक का जो मेरे जहन में था, जिसमें मैं पीएचडी पे भी काम करना चाहती थी, बट उस वक्त फिर ये कॉन्ट्रेल्स वाला मैंने शुरू कर दिया. तो फिर वो एक दिन मेरे वालिद साहब मुझे वो JF-17 का इंजन दिखा रहे थे कंप्यूटर में, और ये इस तरह बना हुआ है, और ये, तो मैंने कहा एक मेरे पास भी सुपरसोनिक इंजन का डिज़ाइन है, एक आइडिया है, तो उनका आप उसको पेटेंट कर लें.
تو خیر پھر اس وقت نہیں ٹائم ملتا تھا، لیکن کووڈ کے دوران پھر ٹائم ملا. پھر میں نے اس کو پیٹنٹ لکھا اور ڈیزائن کیا، پھر والد صاحب کو دکھایا، انہوں نے اس میں کچھ ماڈیفیکیشنس کی کہ یہ اس طرح چلے گا اور اس طرح. پھر اور وہ آئی تھنک 9 months کے ودن یو کے میں گرانٹ ہو گیا. اور پھر لاسٹ ایئر ایک دفعہ اس میں کریکشنز آئیں، اور لاسٹ ایئر وہ ودن آئی تھنک 1.5 year اٹ واز گرانٹیڈ ان دا یو ایس آلسو. جنرلی کئی پیٹنٹس کو 5 سال لگ جاتے ہیں، اور بہت آئی تھنک اٹ کیپس کمنگ بیک اینڈ فورتھ. تو اس طرح یہ کچھ ہمارے مائل سٹونز ہیں کام کے حوالے سے. اور ابھی یہ ہے کہ بس یہ ایک ایسے فیز میں ہے کام کہ میں چاہ رہی ہوں کہ یہ ٹیسٹنگ ہو اور یہ فیز ہم ریپ اپ کریں، اور پھر ایک نیکسٹ لیول پہ جائیں جس میں ایک بڑی لیول کی فنڈنگ میں. ابھی تو یہ ایک بالکل R&D فیز میں ہم نے کام کیا، اور اس کے بعد یہ کہ ہم ایک بڑے انفراسٹرکچر کے ساتھ، بڑے سیٹ اپ کے ساتھ ایک پروڈکشن لائن سٹارٹ کریں انجنس کی. اور جو ہمارا کانٹریلز کا پروجیکٹ ہے یہ بھی ابھی پروٹوٹائپ اسمال اسکیل پہ بنا ہے، تاکہ اس کا پروف آف کانسیپٹ ہو سکے، اس کا ڈیزائن فائنل ہو سکے، اور پھر اس کو ایکچوئل اسکیل انجن جو ہے جیسے A320 جس میں آپ سفر کرتے ہیں، یا 777 یا کوئی، اس کے انجن کے اوپر سائز پہ بنایا جائے، اس کے اوپر ٹیسٹ کیا جائے، پھر سرٹیفائی کیا جائے. تو دیٹس دا پلان فار ناؤ. اینڈ باقی یہ ہے کہ آئی تھنک مجھے جو ایک دو چیزیں، جیسے میں نے ایک دفعہ کہیں کسی جرمن اس کو کچھ لوگوں کو پریزنٹ کیا یہ کام، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے پرابلم سالو کرتی ہیں. اور ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری میں ایک ڈیولپڈ کنٹری کے لیے، کیونکہ وہاں ایویشن اور فلائنگ زیادہ ہیں وہاں، تو لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ فلائنگ چھوڑ دیں، اس سے پولوشن ہوتی ہے، وہ پرابلم سالو ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس انکریجنگ. اینڈ لیٹس سی ویئر دا جرنی ٹیکس اس. اور ہر ایک کا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے. سرکمسٹانسز تو بہت چیلنجنگ ہیں، آپ کب تک اس میں سروائیو کر سکتے ہیں، نیویگیٹ کر سکتے ہیں، آئی ڈونٹ نو اس وقت کہ وہ میری لمٹ کیا ہے. بٹ یس تھنگز آر in the country things are very challenging. It's very difficult to work. جس دن پیٹرول مہنگا ہوتا ہے سب میرے پاس آ جاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں اب یہ میرا قصور تو نہیں ہے نا، مطلب I cannot alone bear the burden of fuel مطلب hike in، مطلب میں سارے سب اسٹاف کو تو کمپنسیٹ مطلب کس لیول تک میں کر سکتی ہوں. تو I mean it's a sad state of affairs. بہت پاکستان کو ڈسٹروائے کرنے پہ بہت کوشش کی جا رہی ہے، بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے. اور بس وہ کچھ جیسے جو میں نے کہا نا کہ جو لوگ آنیسٹلی اور ڈیڈیکیشن اور پیشن سے کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے وہ تباہ ہو نہیں پا رہا.